بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جھنجھوڑیں، اپنی روح کو جھنجھوڑیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو سکے۔ ہمارا ایمان جو صرف اور صرف کلمے کے پڑھنے تک ہی محدود رہ گیا ہے، کلمے کو سمجھنے کے لیے ابھی ہمیں بہت سے کام کرنے پڑیں گے، اور بہت سے کام کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں دین سے جڑنا پڑے گا، ہمیں حدیثوں سے جڑنا پڑے گا، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سے اور اس کے ترجمے کے پڑھنے سے جڑنا پڑے گا، ہمیں وہ واقعات سننے پڑیں گے جو ہم سے بیان کیے جا چکے ہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیے ہوں، چاہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے قصے اور واقعات بیان کیے ہو، چاہے وہ صحابہ کرام نے بیان کی ہو، چاہے وہ علماء کرام نے بیان کی ہو، چاہے وہ اللہ کے ولی نے بیان کی ہوں۔ ان سب چیزوں سے جڑنے سے ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمارا ایمان جو سویا ہوا ہے وہ تازہ ہوتا ہے، اور تازہ کرنے کے لیے ہم کو جو بیان کیے جاتے ہیں نا ان پر عمل بھی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا عمل، بات سمجھ آ رہی میری؟ تو اسی طریقے سے التذکرہ میں اور زرقانی میں ایک واقعہ ہے، ایک بات ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو حاضر کیا جائے گا جس کے میزان کے دونوں پلڑے نیکی اور بدی کے برابر ہوں گے۔ بس سمجھ آئی؟ نیکی اور بدی دونوں کے پلڑے برابر ہوں گے، نہ تو نیکی کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا اور نہ ہی بدی کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا، اور ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس سے نیکی کا پلڑا جھک جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائیں گے کہ لوگوں میں جا کر تلاش کرو کہ تمہیں کوئی نیکی مل جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیکی مل جائے گی تو جو نیکی کا پلڑا ہوگا نا وہ جھک جائے گا اور وہ جت جائے گا، جنت میں جانے کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ خیر، جس سے تم کو جنت میں پہنچاؤں، وہ شخص بہت حیران اور پریشان لوگوں میں تلاش کرتا رہے گا، لیکن ہر شخص یہی کہے گا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے کہ میری نیکی کا پلڑا نہ ہلکا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور میں تجھ سے نیکی کا زیادہ محتاج ہوں۔ وہ شخص بہت مایوس ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص پوچھے گا کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا کہ مجھے ایک نیکی چاہیے، اور میں بہت لوگوں سے مل چکا ہوں جن کی ہزاروں نیکیاں ہیں لیکن انہوں نے مجھ سے بخیلی کی۔ وہ شخص کہے گا کہ میں نے بھی اللہ رب العزت سے ملاقات کی تھی اور میرے صحیفے میں صرف ایک نیکی تھی۔ کیا تھی؟ ایک نیکی تھی، اور مجھے یہ گمان ہے کہ یہ ایک نیکی مجھے کیا ہی فائدہ پہنچائے گی، ہے نا، لہٰذا تو ہی اس نیکی کو میری طرف سے ہدیہ لے جا۔ وہ شخص اس کی نیکی کو لے کر بہت مسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ روز محشر میں اللہ تعالیٰ اپنی علم کے باوجود اس سے پوچھیں گے کہ تیری کیا خبر ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، اس نے اپنا کام اس طریقے سے پورا کیا۔ وہ شخص اپنی پوری حالت وہاں بیان کرے گا، یعنی کہ وہ یہ سب کچھ بتا دے گا کہ میں نے لوگوں کے پاس جا کر ایک نیکی کی بھیک مانگی، لیکن سب نے نفسی 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 کہا، کہ سب کو اپنے معاملے میں کیا تھا؟ ڈر تھا، خوف تھا، تو مجھے کسی نے نیکی نہیں دی۔ بس ایک شخص تھا جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی اور باقی پلڑا گناہوں سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس کو یہ گمان تھا کہ اس کی یہ نیکی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس لیے اس نے مجھے یہ نیکی ہدیے میں دے دی، یہ اس نے سخاوت کی میرے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ اس کو بلوائے گا اللہ تعالیٰ، کہ جس نے وہ ایک نیکی دی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلوائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ آج کے دن میری سخاوت تیری سخاوت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جہاں روز محشر کے معاملے میں بارے میں ہم لوگوں نے یہ بھی سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ اس دن نہ تو نا انصافی ہوگی اور نہ ہی کسی پر ذرا سا بھی ظلم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سخاوت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے غصے پہ غالب ہے، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کرے گا کہ ہم کو موقع دے کر کہ جا کے اپنی ایک نیکی جا کے تلاش کرو۔ اب نیکی یہاں پر اس لیے معلوم ہوئی کہ نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور دنیا میں نیکی کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔
ہم نیکی کرتے نہیں ہیں، سبقت لے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے کتنی کاوشیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے نیکی بڑھ چڑھ کر کیا کرتے تھے کہ اس نے زیادہ نیکی کیا تو میں اس سے زیادہ بڑھ کر نیکی کروں گا۔ آپ کو واقعہ تو وہ یاد ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ دونوں نیکی میں سبقت لے جانے کے لیے جب جہاد میں جا رہے تھے تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کچھ ہے اور جو ہے اپنے ساتھ اپنے گھر سے لے آؤ تاکہ ہم جنگ میں جا سکیں، جہاد کر سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت خوش ہو رہے تھے کہ آج تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نیکی میں سبقت لے جاؤں گا۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا ہوں اور آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا۔ مطلب گھر کا آدھا سامان لے کر آ جانا بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اور وہ انتظار میں تھے کہ کب ابو بکر آتے ہیں اور ان کو پتہ چلے نا کہ بھائی میں نیکی میں ان سے زیادہ سبقت لے گیا ہوں۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہی سوال کیا کہ اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر کا سارا سامان لے کر آ گیا ہوں اور پیچھے میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے۔ یہ ہے نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی جستجو۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے گئے تھے نیکی میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ششدر رہ گئے۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں اور آگے ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا بہت ضروری ہے۔ یہی تو نیکیاں ہوں گی جو ہمیں روز محشر میں کام آئیں گی۔ دیکھو ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی انہی پر غالب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک لائن بتائی ہے، ایک راستہ بتایا ہے، ایک سفر بتایا ہے، کچھ دعائیں بتائی ہیں، کام کاج بتایا ہے، حدیثیں بتائی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بتائی ہے، عبادت بتائی ہے، روزہ بتایا ہے، زکوٰۃ بتائی ہے، حج بتایا ہے، صدقہ و خیرات بتایا ہے، دوسروں کی مدد کرنا بتایا ہے، پڑوسیوں کی مدد کرنا بتایا ہے، پڑوسیوں اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کی کیسے مدد کرنی چاہیے۔ یہ سب نیکیاں ہیں جو ہم بہت دور چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نیکی کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ رستے میں اگر پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹانے کا بھی ثواب ہے، ہو سکتا ہے ہم وہ پتھر ہٹا دیں اور اللہ تعالیٰ کو ہماری وہ ادا اتنی پسند آئے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیں اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخل کر دیں۔ لیکن نہیں، ہم ایسا کریں گے نہیں، ہم اس پتھر کو دیکھ کر سائڈ سے چلے جائیں گے لیکن اس پتھر کو ہٹائیں گے نہیں۔ کیوں؟ بس مرضی، نیکی کرنی نہیں ہے نا، نیکی کرنی نہیں ہے۔ سبقت لے جانا تو بہت دور کی بات ہے ایک دوسرے سے نیکیوں میں۔ آپ کو ہم کو وہ نیکی کرنی نہیں، کتنی چھوٹی سی نیکی ہے اور کتنی چھوٹی سی نیکی ہے سلام کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، مردوں کا مردوں کو اور خواتین کا خواتین کو سلام کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ سلام کو پھیلاؤ، ایسے نہیں کہا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ آپ کا نیکی بن جاتا ہے، اس میں ثواب انکلوڈ ہو جاتا ہے، وہ آپ کا ایز اے گڈ پوائنٹ آپ کے نامہ اعمال میں داخل ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ تو سلام کرنا کتنا نارمل سی بات ہے نا، السلام علیکم، السلام علیکم، ہے نا؟ تو سلام کرنا کتنا آسان کام ہے، ایک پل نہیں لگتا کہ آپ کے منہ سے السلام علیکم نکل جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، آپ ایک تو دعا بھی دے رہے ہو سامنے والوں کو، سامنے والا پلٹ کر آپ کو دعا میں دعا ہی دے رہا ہے، آپ کو پلٹ کر سامنے سے دعا ہی مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کیا کرے، سلامتی کرے، آپ کو دعا دی نا، آپ کے لیے کتنی اچھی بات ہے۔ اگر آگے جا کے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی تو وہ اس دعا کی وجہ سے آپ پر سے وہ مصیبت ٹل گئی، ٹھیک ہے، وہ آپ پر ایک
طریقے سے احسان ہو ایک مسلمان کا، لیکن وہ ہم کو احسان نہیں لینا، نقصان اٹھانا ہے، ثواب نہیں کرنا، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے نہیں بڑھنا بلکہ بدی سے، بدکاری سے، گناہوں سے، ان سب چیزوں سے بڑھنا ہے۔ اگر آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں چاہیے، دونوں میں اللہ تعالیٰ کی قربت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت چاہیے، تو آپ کو اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھنے کی جستجو میں لگنا پڑے گا۔ میں نے ابھی جو بتایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو حاضر کیا جائے گا، یہ جو میں نے واقعی جو چیز، یہ جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے، اس کو غور سے سمجھو کہ روز محشر میں ایک نیکی کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہا ہے، اور ایک ہی نیکی کی وجہ سے جو آپ نے سخاوت کری، اس سخاوت کس کی وجہ سے ہوئی؟ نیکی کی وجہ سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ سخاوت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اگر آپ کے پاس نیکی ہی نہیں ہوگی، وہ ایک نیکی بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ پر کیسے خوش ہوں گے؟ آپ دنیا آخرت میں کیسے سخاوت کرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے جتنا ہو سکے چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ، انشاءاللہ عز و جل بڑی بڑی نیکیوں میں آپ خود بخود پڑ جاؤ گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدارین۔ جتنا ہو سکے آپ اچھی باتوں کو، نیک باتوں کو آپ پھیلائیے۔ اگر آپ نہیں بھی پھیلاتے تو اللہ رب العزت جو ہے ہدایت دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت ہے ہدایت دینا، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں جتنی بھی ویڈیوز بناتی ہوں یا لائیو آتی ہوں وہ خود بخود پھیلتی چلی جائے گی، لیکن میں نے آپ کو علم پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اچھے کاموں کی دعوت اور برے کاموں سے روکتے رہو، چاہے وہ آپ لوگوں کو نیک چیزیں واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پہ یا ٹویٹر پہ یا فیس بک پر شیئر کرو، یا تو آپ اپنی طرف سے خود بھی بیان کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔